مبارک کوفشاں، آخر کار ہم نے انڈیا کو ورلڈ کپ میں ہرا ہی دیا۔ بالکل ہماری زندگیوں کی بڑی خواہشات میں سے، کھیل سے جڑی ہوئی حسرتوں میں سے ایک حسرت پوری ہوئی، ایک تاریخی واقعہ جنم لے گیا۔ اچھا، ویسے یہ جو حسرت اور تاریخی واقعے کی آپ نے بات کی نا، یہ انڈین میڈیا کی طرف سے حسرت بن گئی کہ کبھی ہارے نہیں وہ ورلڈ کپ میں، تو پھر انہوں نے کوئی ایسے ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا، ورنہ اتنی بڑی حسرت اور خواہش ہونی نہیں چاہیے۔ اٹ واز جسٹ اے گیم، اور اگر گیم کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ان سے بہت بہتر ہے۔ ہائپ کی جہاں تک بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ دونوں جانب کی جو نیوز انڈسٹری ہے، میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، وہ ایک جیسے ہی ہیں۔ ویسے کاشف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ کی جیت کے اہم فیکٹرز کیا ہیں؟ آئی تھنک کہ ایک تو پاکستان بہت پروفیشنل کھیلا، شوخا پن نہیں تھا۔ میں بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا، سٹارز کی کمی جو ہے نا وہ پاکستان کے کرکٹ کی بہتری کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اور دوسری وجہ تھوڑا سا ہم لکی رہے، ٹاس جیت کے ٹارگٹ ہمیں پتہ تھا تو ہم نے پریشر نہیں لیا اور اکارڈنگ ٹو دا ٹارگٹ پلان کیا۔ ڈیو فیکٹر نے بہت زیادہ ہیلپ کی، تو یہ کچھ فیکٹرز تھے، بٹ جو بھی فیکٹرز رہے ہوں، اٹ از اے گریٹ ون آف شاہ۔ یس، اٹ از اے گریٹ ون۔ اور اچھا، میں قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا میچ پورا؟ بالکل، ٹاس سے لے کر آخری گیند تک میں نہیں، یہ میرا سوال نہیں تھا۔ میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے سامنے بھی میچ دیکھتے وقت ایک بڑی سی ٹیبل پڑی ہوئی تھی جس پہ کھانا ہی کھانا اور پتہ نہیں کہ انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے۔ نہیں جی، پھل وہ انفیکٹ کھانا نہیں تھا، جس تصویر کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ سنیکس منچنگ ٹائپ کام تھا۔ ہاں، اس میں کافی شافی پڑی ہوئی تھی اور پھل فروٹ پیا ہوا سی۔ میں ہن اتنا مائنیوٹلی نہیں ایگزامن کیتا، جتنا آپ سے فوکس ہو سکتا تھا اتنا آپ نے کیا۔ نہیں، میں اب دیکھیں، میں نے کم از کم کسی کے جوتوں کو فوکس کر کے اس کی قیمت تلاش نہیں کی۔ لیکن آئی تھنک مریم نواز نے بہت ہی اچھی ٹویٹ کی۔ وہ کیا کہتے ہیں، اپوزیشن پلیڈ ویل۔ بالکل نہیں، سچی میں کاشف صاحب، جس طرح سے انہوں نے ایک فرینچائز بنا لی ہوئی ہے نا، یہ کہ اگر جیتے گا تو وہ خان صاحب چونکہ ملک کے پی ایم ہیں اور ان کی دعاؤں کی برکات سے اور ان کے آنے جانے سے اور ان کی رائے، ان کے مشوروں سے، ان سے ملاقات کے بعد ٹیم جیتی، اور اگر ہار جائیں تو او قصور جڑا ہے نا پچھلیاں حکومتاں دا ہے، اور نجم سیٹھی دے پلے پانا ہے سب کچھ۔ فرینچائز بنا لیا انہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو۔ یہ پی ٹی آئی کی ٹیم ہے، یہ گورنمنٹ کی ٹیم ہے، پاکستان کی ٹیم نہیں ہے۔ ان کا حق ہے کہ جیت پہ ہم خوش ہوں گے۔ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ آپ تو اپوزیشن والے ہیں۔ نہیں، جیت پر خوش اس لیے ہوں گے کیونکہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی نا، تو ان کی ملاقات کی برکت سے یہ جیتے ہیں۔ ویسے دو معاملات میں اگر دیکھا جائے نا تو انسینٹی کی انتہا ہو گئی، ایک جو میڈیا نے کیا اور ایک جو پی ٹی آئی حکومت نے کیا۔ نہیں، ایک آپ تیسرا معاملہ بھول رہے ہیں، جو یہ بتا رہے تھے کہ ایسے معاملات میں پولیٹکس کو بیچ میں مت لائیں، وہ لوگ بھی تھے۔ مطلب اب پولیٹیکل کرنا ہے، ہر معاملے کو خوشی کا موقع ہے، خوشی منائیں۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی، ٹاکسک پازیٹیوٹی، بس آپ نے پازیٹیو امیج دیکھنا ہے، آپ نے کسی بھی چیز کو مارک یا مینشن نہیں کرنا کیونکہ خوشی کا موقع ہے۔ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ جو میڈیا کے اوپر لینگویج استعمال ہوئی جیت کے بعد، قابل مذمت۔ خیر، میڈیا، مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ بابر اعظم نے ہندوستان فتح کر لیا، پانی پت بنا دیا۔ پانی پت تے جدوں تسی ہارے سی تے ادوں پھر کی انڈیا نے کی فتح کیتا سی؟ اتھے دا کیڑا علاقہ کوئی سانوں ہی پتہ لگے۔ یہ کیا لینگویج ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور وہ بھی ایک ایسے ملک میں، اور وہ بھی ایک ایسے ملک میں جہاں پر عدم برداشت کا اتنا خطرناک ماحول ہے۔ نہ آپ نے دوسرے کی جینڈر کو دیکھنا ہے، نہ آپ نے کسی کے مذہب کو، نہ عقیدے کو، نہ اس کی وابستگیوں کو، کسی قسم کی برداشت نہیں ہے، اور آپ وہاں پر ایسی باتیں لا رہے ہیں۔ اور پھر اوپر سے حکومت ایسی ہے کہ جو فیشسٹ حکومت ہے اور ان کے بارے میں ہے اس طرح کا بیانیہ۔ حکومت کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کا وزیر داخلہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کی فتح ہے۔ پھر وہی آپ والی بات کہ جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا، ٹھیک ہے، دہائیاں ہوگی تو 4 دہائیوں میں انڈیا جیتتا رہا، تو وہ کس کی جیت نہیں، وہ تھی؟ ہم جب بات کریں گے نا کاشف صاحب، تو وہ تو کسی اور ہی زمرے میں ڈال دیا جائے گا۔ میں شیخ رشید سے پوچھوں تو صحیح نا۔ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جسٹ اے گیم یار، جسٹ اے گیم، لیکن ہمارے سیاستدان اور میڈیا اس کو پتہ نہیں کس طرح سے جنگ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور یہ بکتا
وہ الگ بات ہے جو ہم نے پچھلے شو میں بات کی تھی کہ خریدن والی ایک ہی کلاس ہے. بھوکے ننگے مت دکھاؤ, مت یاد کرواؤ, آج کے دن خوش ہو لینے دو, کیونکہ ساڈی فریج دے وچ کل دا راشن پیا ہے. بہت ہی عجیب و غریب قسم کے کانٹرڈکشنز اور دوہرے معیارات. دوہرے معیارات. جب آپ کہہ رہے ہیں اسلام کی فتح ہو گئی, آپ نے مذہب کو جوڑ دیا کھیل کی فتح اور ہار کے ساتھ, تو محمد شامی کے حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ ریز کیا ہے. آپ نے بابر اعظم کو مغل بادشاہ بابر کے ساتھ ملا کے آپ نے اس کو ریسزم کے ساتھ بھی جوڑ دیا. بالکل. جب ادھر سے مظاہرہ ہوا تو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف یہی ہے کہ دیکھیں جی وہاں پہ بہت زیادہ فیشزم ہے. تو بھائی آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی جیت ہے, تو جو وہاں کا 20 کروڑ مسلمان ہے وہ کہاں جائے, وہ کیا کرے؟ پھر ولنریبل ہوگا. یہ تو آپ کو دھیان کرنا ہے نا کہ اس کو صرف کھیل رکھیں, اس کو جنگ نہ بنائیں, اس کو مذاہب کی جنگ نہ بنائیں, جو کہ ہے بھی نہیں. لیکن ایک اور فیکٹر بھی ہے جسے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. آئی بلیو وہ جو ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے, ہمارا کیپٹلزم ہے, جس نے میں دیکھ رہا تھا ایک ماحول بنا کے دیا. دو بڑے ایسے نیشنل, ایک طرف ریلیجس نیشنلزم ہے اور ادھر ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے. ایک بڑا اسٹیڈیم ہے, لوگوں کو ایسے بٹھایا گیا ہے کہ چونچے لڑیں ان کی آپس میں, ککڑ لڑائی ہو, اور کروڑوں لوگ, اربوں لوگ اس جنگوازم کو, اس جھوٹے فیک اور سستے نیشنلزم کو کنزیوم کریں. نیشنلزم چھوٹا لفظ ہو جاتا ہے, اب جنگوازم ہی ہے, دونوں جانب کا ہی ہے. اور میں جس طرح سے سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہوں, جس طرح سے مین سٹریم میڈیا کو ادھر بھی اور ادھر بھی ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے, جس میں ہم جیسے لوگ خود کو شاید مس فٹ سا محسوس کرنے لگے ہیں. اب وہ لینگویج استعمال ہو رہی ہے جس میں ریپ جوکس کو, ریپ کلچر کو نارملائز کیا جا رہا ہے, اور اس کو بہت ہی فخر کے ساتھ ہمارے کچھ دوستوں نے جذباتی ہو گئے تھے, جو بڑے لبرل قسم کے دوست ہیں, جذباتی ہو گئے تھے جیت میں, اور اس کو شیئر بھی کر دیا. آپ فیصل قریشی کی اس چیپ ویڈیو کی بات کر رہی ہیں. ویڈیو تو پتہ نہیں, جو بھی اس کے اندر, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایسی چیزوں سے کس قسم کی ایک سکون محسوس کرتے ہیں, ایسی باتیں کر کے, ایسی ٹرمز استعمال کر کے, جو کہیں نہ کہیں آپ کے معاشرے کے جو ریپ کلچر ہے اس کو تھوڑی تھپکی دیتی ہیں. مطلب اگر حکومت کی بات کروں, آپ دیکھیں ان کے وزیروں اور مشیروں کی زبان, ایک طرف ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ فحاشی کو روک رہے ہیں, عریانی کو روک رہے ہیں, اور دوسری طرف زبان ان کی دیکھیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کا, اپنی انکمپیٹنس چھپانی ہے اپنا. آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں اگر سیکورٹی کے ایشوز تھے تو انہوں نے پہلے ملبہ ڈالا انڈیا کے اوپر. اب آپ کے چیئرمین کرکٹ بورڈ کا بیان سامنے آیا ہے کہ اب مشن انڈیا کمپلیٹ ہو چکا ہے, اب نیوزی لینڈ کو ہرا کے ہم نے بدلہ لے لینا ہے, حساب برابر کر دینا ہے. اس کے بعد ہم گوروں کو ہرائیں گے, انگلینڈ کو ہرائیں گے, مطلب اسی ایکو واری سارے بدلے برابر کر دینے. اب نیوزی لینڈ دنیا جیت لیں گے, دنیا فتح کر لیں گے. سکندر نام کا کوئی پلیئر نہیں پاکستان, سکندر بخت صاحب کمنٹری کر رہے ہیں, تو سکندر اعظم نیا بننے والا ہے. بابر کو نام چینج کروا لیں گے اس کا, سکندر اعظم رکھ دیں گے. نہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ایک دھوکہ ہے. اور یہ والا پرٹیکولرلی بیان کہ رمیز راجہ کا, رمیز راجہ کی ویسے میں بہت مشکور ہوں, وہ کمنٹری باکس سے نکلے ہیں تو ہم جیتے ہیں. اور اب شیخ رشید کی بھی, اور شیخ رشید کے بھی ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ پہلی دفعہ وہ اسٹیڈیم میں نہیں تھے, ہم میچ جیت گئے ہیں. اور کچھ لوگ ملک میں موجود نہیں تھے, اس واسطے بھی اسی جیت گئے ہیں. مطلب جس کو کریڈٹ دینا چاہیے دو بھائی, سب کو دے دو کریڈٹ. افشاں یہ جو آپ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں نا, تو تاثر یہی جاتا ہے کہ آپ تو پاکستان کے جیتنے سے بالکل خوش نہیں ہوئی. نہیں, میری ٹائم لائن اور میرا چہرہ گواہ ہے, میں بہت خوش تھی, میں بہت نعرے بھی لائے. دیکھیں میں نے درمیان میں مٹن پلاؤ بھی بنایا, خوشی, اندازہ تھا مجھے اندازہ تھا کہ ہم جیت جائیں گے اور ہم نوجوانوں جشن مناؤ والی صورتحال میں جائیں گے, تو مجھے بہت خوشی ہے. یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا, اور میرا خیال ہے کہ ایک طریقے سے ہم کلیریفائی کر رہے ہیں کہ جیت کی خوشی ہمیں بھی ہے, آپ کو بھی ہے, مریم نواز کو بھی ہے, بلاول بھٹو کو بھی ہے, اپوزیشن کو بھی ہے, ہر طبقے کو ہے. آپ اس کے مالک نہ بنے, اور اس کے جو برتے پر آپ نہیں, برتے پر تو جو خوشی کے مالک نہ بنے, جشن کے مالک نہ بنے, جیت کے مالک نہ بنے, اور دوسروں کو مت ڈکٹیٹ کریں کہ جیت کی خوشی انہیں کس طرح سے منانی چاہیے اور کس طرح سے نہیں.
کس طرح سے کون سے جملے اور کون سے الفاظ استعمال کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور کون سے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے مت ڈکٹیٹ کریں دوسروں کو. ایک صاحبہ نے یہ فرمایا کہ پاکستان اس لیے جیتا اس دفعہ کہ پیسے لے کر ہارے نہیں ہم انڈیا سے. انہوں نے یہ کہا کہ نواز کے دور میں یہ سب ہوتا تھا. اب ان صاحبہ سے یا کسی بھی دوسرے فرد سے جو یہ بات کر رہے ہیں، میرا تو صرف ایک سوال ہے. 92 کا ورلڈ کپ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا، جیتے گئے سی پر خان صاحب کتنے پیسے لے کے انڈیا کو ہارے سی.